السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج بات کریں گے کہ کیا نیہا جی کا رشتہ طے پا چکا ہے؟ نیہا کس کے گھر بیاہ کے جا رہی ہے؟ آخر وہ کون خوش نصیب ہے جس کے ساتھ نیہا کا رشتہ طے ہونے والا ہے؟ اس میں بات کرنی ہے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بھائی نشا کوئی اب عام سی بچی نہیں رہی، کوئی عام سی لڑکی نہیں رہی، بڑی فیمس انفلوئنسر بن چکی ہے، بڑے اچھے اچھے ولاگ بناتی ہے، بڑا اچھا اچھا کانٹینٹ لگاتی ہے، بڑے لاکھوں میں ویوز لیتی ہے۔ تو بھائی وہ خوش نصیب ہی ہوگا نا جو نیہا میڈم سے شادی کرے گا۔ اور آج کل کے دور میں تو ویسے بھی نکما نکارا مردوں کو صرف اور صرف یہی چاہیے ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی یوٹیوبر لڑکی مل جائے اور اس کے ذریعے ہم لاکھوں کما کے بیٹھ کے کھاتے رہے، عیش کرتے رہیں ہیں۔ آج کل کی لڑکیوں کو بھی ایسے ہی بغیرت اور گھٹیا قسم کے مرد چاہیے ہوتے ہیں جو ان کو یوٹیوب سے نہ روکیں، ان کو ولاگنگ سے نہ روکیں۔ آج کل کے دور میں کہتی ہوں غیرت تو بالکل ختم ہی ہو چکی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا ایک بہنوئی جس کا نام ہے فیروز، ٹھیک ہے، اس فیروز نے جب ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بھی وہ کامیاب نہ ہوا تو آخر پہ اس نے کیا کیا؟ اپنی نوجوان خوبصورت بیوی کو لا کے سوشل میڈیا پہ بٹھا دیا، ٹھیک ہے، کہ ہانیاں پکاؤ، فوڈ کا چینل بنا کے دے دیا، نیچے چٹائی ڈالو اور اوپر بیٹھ کے کبھی آلو پکاؤ، کبھی گوبھی پکاؤ، کبھی مٹر پکاؤ اور لوگوں سے ہمدردیاں بٹورو کہ ہائے ہم غریب ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم بیچارے ہیں، میرا شوہر بیچارہ کچھ نہیں کماتا، بیچارہ یوٹیوب پہ مغز ماری کر کے بیچارے کا چینل نہیں چل رہا، بیچارہ کتنے سالوں سے لگا ہوا ہے، ماں باپ جو ہیں اتنی زمین جائیداد کے مالک ہیں، بیٹے کو کھلا نہیں سکتے، بہو کو کھلا نہیں سکتے، اس لیے ہم ندار، یتیم، بے سہارا، غربت کے مارے ہوئے مجبوراً جو ہے ہم لوگ سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں۔ اب کیا کریں، اگر نہیں آتے سوشل میڈیا پہ تو بھوکے مرتے ہیں، ایک بچی کا بھی ساتھ ہے، تو اس لیے مجبوراً ہم آئے ہیں، ہم بہت مجبور ہو کے آئے ہیں کیونکہ اب ہم نا مرتے تھے، کیونکہ ہمیں ہمارے والدین روٹی نہیں دیتے تھے، کھانا نہیں دیتے تھے۔ ہمارے کمرے کا حال دیکھیں، کمرے میں ایک چٹائی پڑی ہوئی ہے، ایک چارپائی کے اوپر ایک چٹائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ میرا ابا بھی غریب ہے بیچارہ، یہ لڑکا مجھے بیاہ کے لایا ہے، پتہ نہیں بھگا کے لایا ہے، بیاہ کے لایا، اللہ جانے، اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ابو میرا جو ہے وہ بیچارہ ٹیلر ہے، ماسٹر، وہ کتنا کما لیتا ہے، کراچی کی میں رہنے والی ہوں، میں بے سہارا ہوں، میری ماں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لڑکے نے مجھے سہارا دیا، مجھے بیاہ کے لایا ہے، چلو ورنہ ہم غریب لڑکیوں کے ساتھ کون شادی کرتا ہے۔ تو اب غربت سے تنگ آ کے میں نے شادی کی، آگے بھی غربت ہے، آگے بھی میرے شوہر کے ماں باپ کی تو پراپرٹی ہے، اس کے دادا دادی کی بھی زمینیں ہیں، مال مویشی ہیں، لیکن میرا شوہر نکارا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیچارہ ہے۔ بیچارے نے بڑی کوشش کی کہ یہ خود کامیاب ہو جائے سوشل میڈیا پہ، اب ناکام ہو چکا ہے، تو اب میں ہی دوں گی نا اس کا ساتھ۔ نشا میڈم کہہ رہی تھی اب میں بیوی ہوں، میں اس بیچارے کا ساتھ دوں گی، تو میں بیٹھ گئی ہوں اب چٹائی ڈال کے ہیں، اب میں سانولی ہوں، جیسی بھی ہوں، اب کیا کروں، اب مجھے دیکھیں اور میری یہ ٹوٹے پھوٹا جو میں کوکنگ کا شیئر کرتی ہوں دیکھیں اور مجھے سپورٹ کریں، میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ باندھتی ہوں اور اوورسیز پاکستانیوں سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ مجھے میری کوٹھی بنوانے میں ہیلپ کریں۔ تو ظاہر بات ہے ہماری عوام اور خاص طور پہ ہمارے اوورسیز پاکستانی تو پہلے ہی بیچارے پاکستان سے دور رہ کے اتنے اداس، پریشان، دکھیارے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی یوٹیوب پہ کوئی بھوکھا ننگا بیچارہ آ کے اپنی داستان غم سناتا ہے تو وہ وہاں سے ڈالروں کی برسات کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، پھر وہ سانولی سلونی سی لڑکی کو دیکھ کے کہ بیچاری غریب ہے، دیکھو کتنا رنگ سڑا پڑا ہے گرم علاقے میں رہ کے بیچاری کا صاف ستھرا گھر بھی نہیں ہے، مکھیاں بناتی رہتی ہیں، بیٹی کو دیکھو کتنا گندا رکھتی ہے۔ پھر نیچے کامنٹس آتے تھے بیٹی کو صاف رکھا کرو، گھر کو صاف رکھا کرو، وہ کہتی تھی میں کیا کروں، گھر کو میں صاف تو رکھتی ہوں لیکن یہ بچوں والا گھر ہے، اس کو جتنی بھی صفائی کر لو یہ صاف نہیں رہتا، مجھے کوئی پکا گھر بنوا کے دے دو، مجھے کوئی کوٹھی بنوا کے دے دو تو میں اپنے بچوں کو صاف ستھرا بھی رکھوں۔ تو پھر اس طرح کر کے پھر لائیوز کر کے بیوی کو 500 کروا دو، 500 لائک دے دو، 1000 لائک دے دو، آج آپ کی بھابھی آئی ہے، بھابھی کے صدقے، بھابھی کو دیکھو، آؤ بھابھی کو دیکھو، اور یوں کر آ کے وہ پاک ولیج فوڈ چینل گرو ہو گیا، لاکھوں میں ویوز آ گئے، سلور پلے بٹن بھی مل گیا، ڈالرز کی برسات بھی ہو گئی، پھر پلاٹ بھی لے لیا، پھر گاڑی بھی لے لی، پھر کوٹھی بنگلہ سب کچھ بن گیا۔ تو یہ ہے نشا میڈم کا نصیب، جو انہوں نے، اللہ تو منع فرماتا ہے برے کاموں سے، لیکن انہوں نے پھر ظاہری بات ہے اپنی مرضی کی، پیسوں کے لیے خود کی عزت کو بیچا۔ پھر آ گئی دوسری کی باری نیہا، اب نیہا بے نقاب ہوگی۔ جب ابا نے دیکھا کہ بھئی میری ایک بیٹی جو ہے وہ یوٹیوب پہ چھا گئی ہے، لاکھوں کما رہی ہے اور باہر سے اوپر سے پیسے الگ آ رہے ہیں، تو ابا کی بھی غیرت مار گئی۔ ابا جو ٹیلر ماسٹر تھے، چلو حق حلال کی کمائی تو کما کے کھلا رہے تھے، تھوڑا یا بہت جتنا بھی تھا تو حق حلال کا نا، لیکن ابا جی جو ہیں وہ بھی لالچ میں آ گئے۔ ابا جی نے پھر کہا کہ چلے وہ تو بیاہ، اس کے تو بیاہ ہو گیا اب دور، لیکن ایک کواری تو ہے میرے پاس بچی،
میں اس کو کیش کرتا ہوں. پھر اس کے نام پہ چینل بن گیا نیہا فیملی ولاگ, نیہا آ گئی, نیہا پارٹ 2, نشا کا پارٹ 2, نشا کی دوسری کاپی. پھر 2-4 دن کیا ہوا کہ وہ میں فیس نہیں ریویل کروں گی, مجھے شرم آتی ہے, مجھے نہیں اچھا لگتا. پھر کیا ہوا, جب ڈالرز آنا شروع ہوئے, پھر اوورسیز پاکستانیوں نے پیسوں کی برسات کی, تو پھر ادھر آہستہ جو ہے وہ نقاب سرکنے لگا, سرکتا بالکل غائب. اور پھر سر سے دوپٹہ اترا دھیرے دھیرے, اور اب دوپٹہ بھی اتر گیا, ماشاء اللہ. تو اب نیہا میڈم کو جی شادی کی آفرز آنے لگی ہیں. اس کے بھیا جی نے, غیرت مند بھیا جی نے, جس نے یوٹیوبر سے شادی کی, بیاہ رچایا, تو اب کیا امید آپ رکھ سکتے ہیں کہ بھئی اس کی سگی بہن سے کوئی کیا کہتے ہیں کہ کوئی بہت امیر کبیر جو ہے وہ آئے گا رشتہ, وہ بھی تو ایسے ہی کوئی آئے گا نا, ان جیسے یوٹیوبر کوئی, جیسے انہوں نے بھابھی ڈھونڈ لیا, ایسے کوئی داماد بھی ڈھونڈ لیں گے یہ, جیسے پہلے 2 داماد ڈھونڈے ہیں. تو بھیا جی نے اپنی ویڈیو کو 4 چاند لگانے کے لیے, اپنی ویڈیو کو وائرل کروانے کے لیے, نئی شادی ہے, نئے خرچے ہیں بھائی, کھانے پینے کا بڑا بھیا کو شوق لگا ہوا ہے. اب ظاہر بات ہے مرغ مسلم کیما کریلے کھائیں گے تو پیسے تو چاہیے ہوں گے نا, تو اس لیے بہن کا ٹائٹل لگا دیا. بغیرت شرم نہ آئی تجھے ہے؟ اور آ کے جواب کیا دے رہے ہیں کہ بھئی لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میری بہن نیہا کی شادی ہے, لیکن میرے کو ابھی تک پتہ نہیں چلا. بھئی کیسے لوگ ہو تم لوگ, میری بہن کی شادی کروا رہے ہو, تو تمہیں کون سی غیرت آ رہی ہے یہ ٹائٹل لگاتے ہوئے؟ تم نے اگر جنہوں نے یہ بات کی اپنی ویڈیو میں نیہا کے رشتے کی, ان کو جواب دینا تھا نا. تم نے تو خود وہی کام کیا جو انہوں نے کیا, تو اب تم کس منہ سے ان کو کہہ رہے ہو کہ آپ میری بہن کو بدنام کر رہے ہیں, یہ میری بہن کے نام کی شادی کروا رہے ہیں, ہمیں تو پتہ نہیں ہے شادی ہو رہی ہے. تو تم لوگ غلط ٹائٹل لگاؤ, تم لوگ جھوٹے ٹائٹل لگاؤ, تم لوگ جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کر کے ویڈیوز چلاؤ تو ٹھیک. تو کسی اور نے لکھ دیا تو کیا ہوا, اس نے ضرور کوئی بات کی ہوگی, تو اس نے اوپر یہ بات ٹائٹل لکھ دیا ہوگا ہے تھم نیل پہ نیہا کا رشتہ. کوئی تو اس نے بات کی ہوگی نا ویڈیو میں. تم لوگ تو اپنی ویڈیو میں کچھ کرتے بھی نہیں ہو جو تم لوگ ٹائٹل پہ لگاتے ہو. ابھی آج ہی نیہا نے اپنی ویڈیو میں کہا بس اب اکیلے رہنے کا فیصلہ کر لیا, سامان شفٹ. اور سامان کون سا اٹھایا ہے کس گھر سے؟ میرے خیال میں جہاں نشا رہ کے گئی ہے وہاں سے انہوں نے سامان شفٹ کیا ہے. اور ٹائٹل جا کے دیکھیں مکمل طور پر جھوٹ پر مبنی ٹائٹل. اوپر لکھا ہے بھی میں نے اب ہم لوگوں نے اکیلے رہنے کا فیصلہ کر لیا, مطلب کہ بھائی بھابھی سے علیحدگی اختیار. مطلب دیکھنے والوں کو یہ, مجھے بھی یہی لگا کہ یہ الگ ہو رہے ہیں, بیٹی اور باپ اس کا, اور بھائی اور بھابھی کو شاید یہ اسی گھر میں چھوڑ کے تو یہ الگ ہو رہے ہیں. کچھ اس طرح کا ٹائٹل اس نے لگایا. جب میں نے ویڈیو دیکھی تو وہ سامان ادھر سے آ رہا ہے میرے خیال میں جہاں پہ وہ نشا رہ کے گئی ہے کچھ 20-25 دن کے لیے. تم لوگوں کے اپنے یہ تماشے ہیں, تم لوگوں کے اپنے یہ کرتوت ہیں. اور اب وہ دیکھیں, وہ جو دوسرا اس کا داماد ہے آصف بھائی کا, جو یہ نشا اور نیہا کا جو کیا نام ہے وہ دوسرا جو ان کا وہ بہنوئی ہے, وہ بھی ماشاءاللہ اس کے منہ میں بھی زبان آ گئی ہے. وہ بھی دعوتیں اڑانے سدرا کچن کے گھر پہنچ گئے ہیں اور ادھر ان کو شاؤٹ آؤٹ دے رہے ہیں. اور ان کے بھی وارے نیارے ہو گئے, ان کی بھی باہر سے کبھی واشنگ مشین آ رہی ہے, کبھی فریج آ رہا ہے. اور اب تو اس نے گھر کی بھی ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے کہ میں اس گندے سے گھر سے تانگ ہوں, جیسے اس کی بہن نے کیا تھا نا, لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا, بعد میں کوٹھی بنا کے بیٹھ گئی اب میڈم بن کے. اب تو میڈم کے سر پہ کبھی دوپٹہ نہیں دیکھا ہم لوگوں نے. گاڑی میں ایسے بیٹھی ہوتی ہے جیسے ملکہ حورم سلطان ہے, اور ہسبینڈ صاحب ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے یہ سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ جو ہے عثمان ہے, ایسے اس کا ہوتا ہے رویہ. اور وہ جب دوسرا داماد ہے جس کو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے نہیں یوٹیوب پہ آئے ہوئے, جناب علی محترم سدرا کچن کو شاؤٹ آؤٹ دینے کے لیے وہاں پہ دعوت پھونک کے آئے ہیں, اور کہتے ہیں ہم آتے جاتے رہیں گے, بلکہ ہم آپ کو بغیر بتائے آئیں گے. تو وہ بیچاری کہتی ہے بتائے بغیر مت آنا, میں گھر میں نہ ہوئی تو آپ کو چکر پڑے گا, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, آپ کو مشکل ہوگی. اور بی بی کی راستے میں جوتی بھی ٹوٹ گئی محترمہ کی, اور محترمہ کو جو چپل ہے پھر وہ بھی سدرا کچن نے دیے, اور خالی ہاتھ نہیں گئے. ویسے مجھے یہ ان کی بات بڑی اچھی لگی کہ خالی ہاتھ نہیں گئے. جیسے وہ فیروز صاحب ہے نا, خالی منہ اٹھا کے جا رہے تھے ہر جگہ, تو لوگوں نے پھر نیچے سے ہی چھترول کی کہ کوئی غیرت ہوتی ہے جدھر جاتے ہو خالی منہ اٹھا کے چلے جاتے ہو. تو پھر جا کے وہ سدرا کچن کے گھر میں کچھ میرے خیال مٹھائی لے کے گئے تھے, ورنہ تو ہر جگہ پہ خالی منہ اٹھا کے جا رہے تھے. تو تم لوگوں کے رشتے ہو ہی جانے ہیں, تمہارا بھی نیہا میڈم ہو ہی جانا ہے. تم نے جیسے تمہاری بھابھی نے تمہارے بھائی کو ڈھونڈا ایسے تمہیں بھی کوئی ڈھونڈ لے گا, یا تم خود ڈھونڈ لینا ہے, اس میں کیا حرج ہے. تو شادی تو بچے ایک دن ہونی ہے, اس میں برا منانے کی کیا بات تھی. تو تم لوگوں میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا جس نے تمہارا ٹائٹل لگایا کہ بھئی شادی نیہا کی؟ تمہارے بھائی نے بھی تو کروا دی نا تمہاری شادی ویوز لینے کے لیے, ہے تمہارا رشتہ پکا کروا دیا, اور تمہیں کون سا کوئی فرق پڑا ہے؟ تم تو انجوائے کر رہی تھی, تمہیں تو ٹاپک مل گیا, تم تو خوش ہو گئی کہ اچھی بات ہے. بھئی اوپر سنسنی خیز ٹائٹل لگائیں گے رشتہ پکا نیہا کا, اب نیہا کا حورین کے ساتھ گزارا ناممکن, ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. تو اب جلدی نیہا کے بھی ہاتھ پیلے کرنے کا ٹائم آ چکا ہے, اور بس اب
آپ ہی نشا دوبارہ سے کراچی میں پدھارنے والی ہیں، ٹھیک ہے نشا کا قافلہ دوبارہ سے کراچی میں آنے والا ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ دوبارہ آئے گی، اب تمہاری شادی ہو رہی ہے. بہرحال جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.